اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کابینہ فیصلوں کے حوالے سے میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں یا ان کے کوئی بھی واجبات رکے ہوئے ہیں وہ فوراً عید سے پہلے ادا کیے جائیں۔ اس سلسلے میں جن منسٹریز کے ذمہ یہ پیسے تھے ان کو انسٹرکشنز دی کہ وہ آج ہی اپنی جو واجبات ہیں ان کو کلیئر کریں تاکہ ہم اس کو اپنے میڈیا کے بھائیوں میں تقسیم کر سکیں۔ اس کے بعد ایجنڈا پہ آئے تو جو آج کا ایجنڈا تھا وہ بنیادی طور پہ پہلا جو تھا وہ ایئرپورٹس کے سلسلے میں تھا۔ جو پاکستان میں جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے، آؤٹ سورس مراد کہ ان کو کسی بھی ایسی انٹرنیشنل فرم جس کا کہ تجربہ بھی ہو ایئرپورٹس چلانے میں، آپریٹ کرنے میں، تاکہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل سطح پہ لایا جا سکے، ان میں تمام وہ سہولیات رکھی جائیں جس سے کہ جو کہ عالمی اور خاص طور پہ جتنے اہم ممالک کے ایئرپورٹس ہیں ان کے سطح پہ ان کو لایا جائے۔ اس میں بتایا یہ گیا کہ کچھ انٹرسٹ بھی تھی، کچھ لوگوں نے اس میں اپنی دلچسپی بھی ظاہر کی ہے، لیکن چونکہ قانونی طور پہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر رہے ہیں جس میں کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہوگی، اور دوسری جو باڈی کارپوریٹ ہے، تو جب یہ ہو جائے گا اور اس کے لیے 30 جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو اور اس کو پرائیویٹائز اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے وہ کیا جائے، سٹیپس لیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسیس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ، مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی۔ اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2 اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، کی منظوری دی گئی، جس میں کہ ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو سابقہ چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے۔ پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے جو کہ بڑا اہم تھا۔ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے، ارسا ہے، یہ جو ہے تو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ، پنجاب اور فیڈرل ممبران جو تھے تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگ لائی جائیں جو کہ اس نظام کو، اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں، بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا سٹیٹس کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ
جو ہے تو گلا کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا. تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے یہ آبویسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا. اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی. اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 مئی 2020 کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی. ان فیصلوں میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی اصولی منظوری، کووڈ کے تناظر میں وزیر اعظم سے زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی سبسڈی، لائن آف کنٹرول پر بسنے والے مکینوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج وغیرہ شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے وفاق کی جانب سے آدھی قیمت ادا کرنے کے فیصلے کی منظوری جیسے اہم اقدامات شامل تھے. اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایگریکلچر یا زراعت ہمارے ملک کا وہ شعبہ ہے جس سے کہ ہماری اکانومی کا بہت زیادہ انحصار ہے. اور اس سلسلے میں اگر کووڈ میں جہاں پہ کہ اتنی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے اور اگر اس شعبے کو کوئی، اس اکانومی کو، معیشت کو کوئی اٹھا سکتا ہے، فوراً اٹھا سکتا ہے، تو وہ زراعت کا شعبہ ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو پیکج دیا ہے جس کی میں آپ کو ایک سرسری تفصیلات اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں گا، وہ یہ ہے کہ جس میں جو سبسڈی دی گئی ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں 37 ارب روپے، جو سود ہے اس پہ کمی لا کے جنہوں نے لون لیا ہوا ہے اس کے لیے 8.8 یعنی کہ تقریباً 9 ارب کی سبسڈی دی ہے. پھر جو کاٹن سیڈ ہے اس کے لیے بھی 2.30 ارب روپے رکھے گئے. پھر جو پیسٹیسائیڈ ہے، کاٹن پیسٹیسائیڈ ہے، اس کے لیے بھی 6 ارب روپے رکھے گئے. اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے لیے بھی سبسیڈائز کرنے کے لیے 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے. تو یہ تو تھا کابینہ میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں. اب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو پہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاک شو میں حصہ لیا اور میں اتفاق سے کہ وہ ٹاک شو میں خود دیکھ رہا تھا تو آپ نے ایک چیز کا ثبوت دیا، ایک بندے کا نام بتایا، ہر اکاؤنٹ کی تفصیل بتائی گئی، اماؤنٹ بتائے گئے، لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں، ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں. بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا. یہ نہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات، آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، کچھ ثابت ہو گئے، کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک ایسی ڈھٹائی سے وہ تقاریر کر رہے تھے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قوم کا ایک بڑا رہنما بنا کے باتیں کر رہے تھے. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں، خود اپنی ریکوزیشن کیے ہوئے سیشنز پہ وہ خود آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ شاید جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے. اگر اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے، الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں وہ اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بجائے اس کے کہ وہ ان کا اگر یہ خیال ہے
کہ وہ احتساب سے بچنے کے لیے وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے تو اس سے جو ہے تو احتساب ان کا نہیں ہوگا. ان کی تو یہی خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں اور شاید میں جیت جاؤں اور پھر احتساب وہی ہوگا جو کہ ہمارے زمانوں میں ہوا تھا. تو ایسی باتوں سے قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی. قوم نے پورے اعتماد سے پرائم منسٹر عمران خان کو الیکٹ کیا ہے. 2 سال ہمارے ہونے کو ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں. اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور پوری قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے, ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ وہ اڑا سکتے ہیں, اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کے بھی جو سوالات ہیں مور دین ویلکم. جی جی پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کل پرائم منسٹر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے, اس کا تھوڑا سا ایجنڈا بتا دیا گیا ہے اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے اس کی صدارت کریں گے. دوسرا, جیسے آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا, تو شہباز شریف کا کوئی کیبنٹ میں آپ لوگ ان کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ 2 سوالات. دیکھیں, پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے, ظاہر ہے کہ اس وقت پورے انٹرنیشنل لیول پہ جو کرونا وائرس نے جو اکانومیز کو بری طرح سے متاثر کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اب دنیا وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. کسی بھی ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے. پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں جب G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو ان میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں, غریب ممالک ہیں, ان کے قرضوں کی چھوٹ دی جائے اور ان کو ایک فیسلٹی دی جائے, جو کہ لکیلی قبول بھی ہو گئی اور وہ اس بات پہ کچھ لونز بھی ڈیفر ہو گئے. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ وہ تو جب خطاب کریں گے اس کا متن آپ کو پتہ ہی چل جائے گا, لیکن بنیادی جو ان کے اس کا جو متن کا جو ایک جسٹ ہے وہ یہی ہوگی کہ اس صورتحال میں جب کہ ہمارے جیسے ممالک یا اور ہمارے جیسے غریب ممالک جو کہ اس وبا سے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی اکانومیز کو نقصان ہوا, تو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ان کی بجائے اس کی کہ ان کی مدد کرنے کی, ان کی جو ایکسپورٹس ہیں, ان کی جو اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ دیں ہمارے ان ملکوں کا, اور اس سچویشن کو ہم ایک ایسے ایک عالمی کمیونٹی کے طور پہ اس کو ایڈریس کریں, یہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں. دوسرا سوال جو ECL میں, دیکھیں جی یہ بالکل یہ آج کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوا, لیکن اس پہ بالکل یہ بات زیر غور ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس قسم کی جو کہ نقد زنی کر کے اس ملک کو ان مشکل حالات میں سے دوچار کر کے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں بہت فرق ہے کہ وہ اپنا اقتدار میں رہیں اور جب اقتدار میں نہیں ہوں تو وہ پھر جا کے دوسرے ممالک میں اپنے انجوائے کریں, تو یہ نہیں چاہتے, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہی انصاف کا منہ چڑھایا ہے اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے. یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. اچھا, ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ غیر قانونی بھرتیاں جس کا جی جی 2016 سے جو ہے آن پر ابھی تک کی, اس پر یہ اس رپورٹ کو بھی آپ پبلک کریں گے, اور دوسرا یہ کہ جن جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو کیا سزائیں دی جائے گی. ایک مجھے صرف تھوڑا سا کریکشن کر دیجیے گا کہ یہ ہر چینل پر کورونا وائرس کے حوالے سے جو لوگ وفات پا رہے ہیں
कोई कहता है हलाक हो गए, कोई कहता है शहीद हो गए, कोई कहता है जामबाग हो गए, इसका स्टेटस क्या है? ये जरा उसको क्लियर करें ताकि ये अवाम ना रहे। देखें, ये आपके आखिरी पार्ट का जो है, तो ना मैं कोई आलिम हूँ ना मैं कोई मौलाना हूँ कि मैं कोई फतवा दे सकूँ। मेरा ख्याल है कि कोई भी जो इस जहान से चला जाता है उसके साथ और उसके ख़ानदान के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कि माजी में भी हुआ होगा कि जो लोग इससे वफ़ात पा जाते हैं तो वो वफ़ात पा जाते हैं, तो इसको मेरा नहीं ख्याल है। देखें, जो शहीद का जो रुतबा है वो बहुत अजीम तर है और उसकी एक कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो हमें अल्फाज का चुनाव बड़े एहतियात से करना चाहिए और जो अलकाब भी हम देते हैं उसकी हुर्मत और उसकी जो अहमियत है उसको बरकरार रखने के लिए हम उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी, भर्तियों में बिल्कुल। देखें, मैंने तो आपको बताया कि एजेंडे से पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बातें की उसमें दो अहम बातें थी। एक तो आपके रिलेटेड था और जो दूसरा है वो यही उन्होंने कहा कि इसको सबसे पहले उन्होंने उठाया कि बिल्कुल ये लिस्ट फाइनलाइज होगी अगले हफ्ते तक और उसके बाद इसका जो है तो वो किया जाएगा। ऑब्वियसली ये कोई सिर्फ हम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं जमा कर रहे, ये मकसद ही यही कि जब सब सामने आ जाए फिर उसका हम आवाम के साथ भी शेयर करेंगे, मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जो कि इस गलत तरीके से आए हैं और वो लोग जिन्होंने अप्रूव किया इस चीज़ को, बिल्कुल वो उतने जिम्मेदार हैं, असल तो जिम्मेदार वही हैं। जी जी अभी आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी बहुत बड़ा पैकेज दिया है जी, आपने इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि जैसे पहले 420 रुपये खा गई, मिडल मैन खा गए, इसको आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि इसको जलन सम्राट चीजें किसान तक पहुँचे, मिडल मैन ना? देखें, पहली बात यह है कि जब हुकूमत कोई काम करती है तो वो उसी नेकनियती से करती है, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और अगर कोई भी इस तरह का रिलीफ पैकेज दिया गया है तो वो उनके लिए ही दिया गया है और आपका सवाल बड़ा अहम है कि इसमें हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, एक मैकेनिज़्म इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे कि जिनको फ़ायदा होना चाहिए उन्हीं को ही हो, ये ना हो कि ये कहीं बीच में मिडिल मैन का, जिस तरह आपने कहा, तो ये डायरेक्टली उनको कीमतों की सूरत में उनको ये बेनिफिट मिलेगा। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इसमें कोई वो नहीं हो सकता, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। जी सर, दो तीन चीज़ें तो शुगर कमीशन की आज 3 हफ्ते थे, 28 अप्रैल को कैबिनेट के 3 हफ्ते हुए थे, वो आज पूरे हो गए। किसके जी? शुगर कमीशन। जी जी, वो जो एक बना हुआ है तो उस पर एक्सटेंशन होगी और वो कब तक रिपोर्ट पेश होगी। दूसरा जो सर बात है, जिस तरह आपने बताया कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की हवाले से बातचीत हो रही है, तो और भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें मेडिसिन के हवाले से है, यूडीएस से मेडिसिन रिपोर्ट की गई हैं जिनकी इजाज़त नहीं थी, वो लोग जो उसमें मुलविस हैं उनके नाम ECL में डाले जाएंगे। और शुगर जी की एक्सपोर्ट की जिन्होंने इजाज़त दी, जिसमें रज़ाक दाऊद एडवाइजरी बोर्ड में थे और असद उमर थे ECC से, तो इन लोगों को भी ECL में डाला जाएगा ताकि ये भाग ना जाए और जब रिपोर्ट में इनके नाम आए जिम्मेदार डिक्लेयर हो, तो ये चीज़ें प्लीज क्लियर है। देखिए, जुर्म तो अगर 1 पैसे का भी हो और 1 खरब का भी हो, दोनों जुर्म है। अगर आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है दवाइयों वाला और शुगर के केस में और फिर साथ ही में शहबाज शरीफ को आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों में कोई ममासलत नहीं है। ये नहीं है कि जिस तरह मैंने कहा कि 1 पैसे की चोरी भी उतनी ही वो है। शुगर की रिपोर्ट इंशाल्लाह, बड़ी स्पेकुलेशंस होती थी, पहले भी हुई कि जी कमेटी नहीं बनेगी, ओ जी कमेटी नहीं बनेगी, फिर कमेटी बन गई, ओ जी फिर रिपोर्ट शाया नहीं होगी, रिपोर्ट शाया हो गई। अब मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अगली दफ़ा जब इधर बैठे होंगे ना, तो आपके हाथ में जो है ना वो उसके फैसले, उस रिपोर्ट वो आपके हाथ में होगी और आप इधर हमें दाद दे रहे होंगे। नहीं, मैं इनका जवाब पूरी तसल्ली से देना चाहता हूं। देखें, ये
مجھے 100% تو نہیں لیکن 90% مجھے یقین ہے کہ یہ عید سے پہلے یہ آپ کو آ جائے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں اور لیٹ ہو گئی ہے تب اس کی کوئی ویلیو ہے تو اس میں کوئی بحث میں نہیں کروں گا. جی نہیں آج کیبنٹ میں نہیں آئی ہے, اس کے لیے ہم اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں. جی بالکل, وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں جی ہم یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وی آر سیریس بیکاز ہم نے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے یہ. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر نو ڈفرنٹ فرام دا ادرس. ٹھیک ہے صاحب, ایک تو پتہ چلا کہ کمیشن نے 4 دن مزید مانگے ہیں کہ آپ کی مدت جو پہلے دی گئی تھی ختم ہوئی ہے, 4 دن مزید مانگے. دوسرا, حکومت نیک نیتی سے آپ نے 3 مئی کو وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. بالکل. اب حکومت نے نیک نیتی سے ادائیگیاں بھی شروع کر دی ہیں. جی. ایجنسیز نے ہیلے بہانے اب شروع کر دی ہیں کہ یہ ہماری پرانی پیمنٹس تھی اور اس طرح ابھی تک کسی اخبار کو چیک نہیں ملا. دوسرا, آپ نے اس دن یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو 25% ہے ریجنل کوٹا کو بحال کریں گے, تو اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ آپ بات مظاہرے کے 2 چیزیں ہیں. جی جی پہلے جی آپ نے جو ہم نے بھی یہی بات کر رہی ہے, ہم گورنمنٹ کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ شفافیت کے لیے آپ نے یہ اقدام اٹھایا اور گورنمنٹ خود پیسوں کی تقسیم کر رہی ہے سب ادارے. جی اس کے ساتھ میرے سوال یہ ہے سر کہ آپ نے یہ اقدام تو کر دیا, ضمنی سوال یہ ہے کہ ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں جو کہ لوکل ریجنل اخبارات کے پیسے کھا گئی تھی اب وہ ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں اور اپنی پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں, اس کے لیے بھی اسی انداز میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں جی میں اس کو کوئکلی جی جواب دے دوں اگر اجازت ہو. دیکھیں 85% اور 15%, ایجنسیز جو ہے وہ 15% ہوتی ہیں اور 85% جو ہے تو وہ اخبار کا ہوتا ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ 85% جو ہے تو 15% پیچھے کے پیچھے پھر رہا ہو. ہم نے دیکھیں ان سے ایجنسیز کو بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ مسئلہ کیا تو ہم پھر اس کے مطابق ہم کارروائی کریں گے. ہم پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی پیمنٹس کریں, ہم بائی پاس کریں. تو اگر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے اپنی ذمہ داری نہیں, بیکاز پرائم منسٹر کے میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پورے اس کووڈ کرائسس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ ان کے لیے جو سب سے اہم ترین طبقہ ہے وہ یہی ہے جو کمزور طبقہ ہے جس کی پہلے کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. تو اسی اسپرٹ کے تحت یہ کوئی میڈیا ہاؤسز کو دینے کے لیے نہیں کیے گئے کہ جی آپ نے میڈیا ہاؤسز کو دینے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے ذمہ واجبات ہیں وہ ہم ادا کریں گے, لیکن جو بیسک موٹیویٹنگ فیکٹر پرائم منسٹر کا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی کمزور طبقے کے ہمارے جو ورکرز ہیں میڈیا سے جن کا تعلق ہے, جو کہ تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, جن کو کہ پیسے نہیں ملے, ان کو یہ جائے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے اونرز کے تھرو جائے گا. ابھی سرکولر آیا ہے جن لوگوں کو آپ نے کل پیمنٹ کیا ہے ایجنس نے ان کو سسپینڈ کر دیا کیونکہ انہوں نے پیمنٹ آگے نہیں کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کریٹو جنکشن, گرے میٹر, کمیونیکیشن, انٹربلوم, مڈاس کمیونیکیشن, سرکل, یہ ساری ہے نہیں, یہ ابھی اے پی این ایس نے سسپینڈ کیے کیونکہ یہ کل آپ سے پیسے لے گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اخبارات کو پیسے نہیں. دیکھیں اگر بنیادی جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ اقدام لیا ہے اور آج کابینہ میں ایجنڈا پہ تھا بھی نہیں, میں آپ کو پوری سچائی سے بتا رہا ہوں کہ پہلا جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہی تھا کہ ان کی عید آ رہی ہے, ان کو پیسے ملنے چاہیے, اور وہ ورکرز کی بات کر رہے تھے. باقی جو مالکان ہیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ارپتی یا کھرپتی ہوں یا جو بھی ہوں, بہتر وہ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم نے اس اسپرٹ کو میں اگر کسی نے بدنیتی کا یعنی وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ہونا نہیں یہ چاہتے, تو ہم بالکل ان کے اگینسٹ ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں. ہم بالکل اس چیز پہ ناخوش ہیں اگر انہوں نے یہ کیا ہے, کیونکہ وہ جو ہماری بنیادی اسپرٹ ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں, تو ہم اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. جی یہ ٹھیکیداری نظام لے کر آنے کے بعد جو اس وقت ایئرپورٹ کے معمولات چلا رہے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں,
کیا ان کی جاب سیکیور ہوگی؟ وہ اسی طرح سے سیکنڈ سیٹ تھوڑا سا یہ جو آپ منسٹری کے اختیارات تھے سسپینشن کے، آپ نے ایک سوسائٹی کو دے دیا جو APNS ہے، اور وہ اس طرح کے ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت کرتے ہیں، یا منسٹری اپنے اختیارات واپس لے گی؟ کیونکہ وہ یہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ جو ایڈورٹائزمنٹ اتھارٹیز ہیں اور وہ ایجنسیز ہیں، اور ان کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں کوئی پرائیویٹ باڈی. دیکھیں ایئرپورٹ کے جہاں تک ملازمین کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، عوامی کا خیال رکھے گی، اور ہم کیوں ان کی جابز کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ ایک ضروری اقدام ہے جو کہ لینا چاہیے آج کل کے حالات اور ملک کی اس میں. ظاہر ہے کہ ان میں جابز تو سیکیور انشاءاللہ ہوں گی، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جابز بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہم اس سسٹم کو اسپیشلی جو اشتہارات کا ہے یا 25% کا کوٹے کا ذکر کیا، یہ کل میٹنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کسی نے سوال کیا تھا، معذرت کہ میں اس کے جواب نہیں دے سکا، میں اس میں اس کو انکلوڈ کرتا ہوں. ہاں اوکے، کہ کل میں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے. یہ ایجنڈا ہے، ایک وہ ہاؤسنگ جو پلاٹس اور اس کا ہے، اور دوسرا یہ 25% والے اس کا. اس کے لیے ہم کل، یہ صرف 2 دن، پورے دن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے. اس پہ میں نے بلایا کنسرن جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے کہ اس کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ، ختم کوئی نہیں کرنا، صرف اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے. کیا میکنزم اختیار کیا ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی پیسے ایڈورٹائزنگ کو مل جاتے ہیں، آپ کو نہیں ملتے، تو کیا وہ میکنزم اختیار کیے جائے جس میں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کا حق نہ چھینا جائے. تو اس سلسلے میں کل میٹنگ ہے، پورے دن جو ہے تو میں یہ کر رہا ہوں سو دیٹ یہ جو ایشوز ہیں نا، جو کہ پینڈنگ ایشوز جو کہ نہیں ایڈریس ہو سکے، ان پہ ایک بڑی کلیئر، انصاف پہ مبنی، متوازن ایک پالیسی بنائی جائے، اور اس میں پھر عمل فوراً. نہیں ہم اس کو ہر چیز رائٹنگ میں لائیں گے، زبانی باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں. جی بالکل. تو سر پاکستان یا ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی نے بھی ایک سبسیڈائز پلاٹ دیا ہے تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا. سر اس کو انشور دیکھیں نا، یہ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ جو اس میں جو سب سے اہل ترین ہے وہ ان کو ہونا چاہیے. یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. جی کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا تھا.